مجھے یاد ہے کہ جب 2000 سے پہلے اسمارٹ فون نہیں آیا تھا اور 2005 سے آنورڈ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نہیں آئے تھے، تو والدین کو فکر ہوتی تھی کہ ان کے بچے گلیوں کے اندر جا کے کھیلتے ہیں اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں. وہ بڑے بے چینی سے انتظار کرتے تھے، ان کو کھینچ کے گلیوں سے اندر گھروں تک لاتے تھے. لیکن اب ایک وقت آ گیا ہے کہ والدین اور مائیں بچوں کو گلیوں کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں. ڈیجیٹل دنیا نے ہم سے ہمارا بچپن چھین لیا ہے. ڈیجیٹل دنیا نے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے، ٹیکنالوجی نے بچوں کی فزیکل تربیت کے ساری چیزیں چھین لی ہے. مجھے یاد ہے اسکولوں کے اندر ہوتی تھی تو فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر ہمیں کلاسز سے پی اے کے کلاس کے اندر باہر لا کے ہمیں فزیکل ٹریننگ دیا کرتے تھے. آج لوگوں کو موقع ملتا ہے، بچوں کو موقع ملتا ہے تو وہ اسکرین کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور اس پہ اس وقت دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے. پچھلے سال ایک کتاب چھپی ایک سائیکالوجسٹ کی، دی اینکشیس جنریشنز. وہ کتاب دنیا کی نمبر 1 اور بیسٹ سیلر بک بن گئی. پوری دنیا کے اندر 2024 میں اس کتاب کو بہت زیادہ پڑھا گیا. اس کتاب کے اندر اس سے المیہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض ہو گئے ہیں. موبائل کے ایکسیسو استعمال سے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ایکسیسو استعمال سے، زیادہ اسکرین ٹائم سے ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں، تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں، گروتھ ان کی رک گئی ہے، فزیک اور جسمانی طاقتیں ان کی جواب دے رہی ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکرین ٹائم ان کا کم کر کے ان کو اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر بھیجیں. وہ اگر ہمارے ساتھ اسکولوں کے اندر ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ بچے کھیلیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، باہر نکلیں. آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے اندر اسپورٹس وہ افراد کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، وہ باقاعدہ بڑے بڑے قوموں کی اور ملکوں کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں. شاید آپ میں سے کسی کو بھی نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن نیوزی لینڈ کے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو ویسٹ انڈیز کا نام بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. اگر آپ نے ویسٹ انڈیز کا نام سنا ہے تو اس کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی وجہ سے نہیں سنا ہے، اس کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی وجہ سے نہیں سنا ہے. اگر آپ نے ارجنٹینا کا نام سنا ہے تو اس کے سیاسی قیادت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، آپ نے ارجنٹینا کا نام اس کے فٹ بالرز کے نام سے سنا ہے. تو اس لیے اسپورٹس سٹارز دنیا کے اندر انویسٹرز بنتے ہیں ملک کے. ایک اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ آج کل مسابقت کے زمانے میں رہ رہے ہیں، کمپٹیشن کے زمانے میں رہ رہے ہیں. دیکھیے اس زندگی کے اندر جو بنیادی آگے جانے کا محرک ہے وہ کمپٹیشن ہے. یہ جو جیت کی لگن ہے وہ انسان کو آگے لے جاتی ہے. کمپٹیشن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آنا ہی ہے، کمپٹیشن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہم اگر غاروں کے اندر مطمئن ہوتے اور کمپٹیشن نہ کرتے تو ہم شہر نہ بساتے، ہم گھر نہ بناتے. ہم اگر گھوڑوں کے پشت پہ مطمئن ہوتے تو ہم جہاز اور گاڑیاں نہ بناتے، ہم آگے نہ جاتے. لیکن یہ سب کچھ کمپٹیشن کی وجہ سے ہے. اس لیے کمپٹیشن جو ہے اسپورٹس کے اندر ہو، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کمپٹیشن مثبت ہو، وہ تخریب کے لیے نہ ہو، تعمیر کے لیے ہو. تو جو کمپٹیشن، جو مسابقت وہ تعمیر کے لیے ہو، اس کے نتیجے میں دنیا آگے بڑھتی ہے. اس دنیا کے اندر رہنائی آتی ہیں، خوبصورتی آتی ہیں. آپ انفرادی لیول پہ بھی آگے بڑھتے ہیں، اجتماعی لیول پہ بھی آگے بڑھتے ہیں. اس سے آگے میں ایک تیسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنریشن زی ہے، جن کو جن زی بھی کہتے ہیں، جو 1996 میں ہمارے بچے اور بچیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تبدیلی کے ایجنٹس بن رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں. یہ حکومتوں کو ہلا رہے ہیں، یہ اسٹیبلشڈ نظاموں کو ہلا رہے ہیں. یہ اس وقت دنیا کے اندر اسٹیٹس کو کے خلاف کے بہت بڑی فورس بن چکے ہیں. اس سے حکمران ڈرتے ہیں، اس سے اسٹیٹس کو ڈرتی ہیں، اس سے ہماری اسٹیبلشڈ حکومتیں ڈرتی ہیں. اور یہ جنریشن زی جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت اس کی تعداد 50% سے زیادہ ہے. ہمارے 60% سے زیادہ تو ان نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کی تعداد ہے جو 30 ایئر سے کم ہے. لیکن جنریشن زی بھی وہ ہے کہ جو 1996 میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ اس کو جنریشن زی کہتے ہیں.
یہ جنریشن زی جو ہے اس وقت ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، ان کو سمت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ملک پاکستان جس کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونا بھی دیا ہوا ہے، سنگ مرمر بھی دی ہوئی ہے، اس کے پہاڑ سونا اور سنگ مرمر اگلتی ہے، اس کی جو دریا ہے وہ روشنی دیتی ہے، وہ بجلی دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم تاریکیوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ سونا اور سنگ مرمر موجود ہے، لیکن ہمارے 2,62,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سونا اور دولت موجود ہے، لیکن ہمارے اس ملک کے اندر 45% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر ایک بسیدہ نظام ہے، اس ملک کے اندر سٹیٹس کو ہے، جس ملک کے اندر قانون بنتا ہے تو وہ طاقتوروں کے لیے بنتا ہے۔ پچھلے دنوں 27ویں ترمیم پاس ہوئی تو وہ ہماری آرمی چیف کو محفوظ کرنے کے لیے بنی۔ پچھلے دنوں 27ویں ترمیم بنی تو ہمارے صدر پاکستان کو تحیات استثناء کے لیے بنی۔ پچھلے دنوں ہمارے 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو پاکستان کے سروسز چیفز کو تحیات مراعات دینے کے لیے بنی۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے نظام کو تبدیل کیا جائے، وقت آ گیا ہے کہ نوجوان اپنی طاقت پہچانیں اور اس کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی پاکستان نے آپ کے لیے یہ جو بنو قابل کا پروگرام لانچ کیا ہے، ہم آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی طاقت دینا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو سکل دکھانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو اس ملک کی اقتدار کی باغیں سنبھالنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو غربت سے، افلاس سے، اس سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال مقاصد کے لیے کریں، ٹیکنالوجی آپ کو ڈرائیو نہ کرے، آپ ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کریں۔ یہ جو اسکرین کا ایکسس ہے استعمال ہے، اس کو ہم پازیٹیو اور مثبت ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان نے بدل دو نظام کے عنوان سے تحریک شروع کی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چہروں کی تبدیلی سے نظام نہیں بدلا، پارٹیوں کی تبدیلی سے نظام نہیں بدلا، افراد کی تبدیلیوں سے نظام نہیں بدلا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تاریخ کے ڈسٹ بن میں جا کے چلے جائیں، بہہ جائیں، اور ہم خود تاریخ بن جائیں، ہسٹری بن جائیں، یا ہم تاریخ بنا دے، ہسٹری میکرز بن جائے، اس ملک کو ڈائریکشن دے، اس کو رخ دے، اس کے نظام کو تبدیل کرے، اس کے اس بسیدہ نظام کو تبدیل کرے جس کے بارے میں پچھلے دنوں ورلڈ بینک نے کہا کہ یہ نظام سسٹینیبل نہیں ہے، اس نظام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ اکنامک ماڈل جو ہے اس میں لوگ غریب بنتے ہیں، یہ جو موجودہ پاکستان کا اقتصادی ماڈل ہے اس میں لوگ غریب بنتے ہیں، یہ جو اقتصادی ماڈل ہے اس اقتصادی ماڈل کے اندر ہمارے 44 کروڑ بچے وہ ہیں کہ جو سکولوں میں تو جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارے 4 کروڑ سے اوپر وہ بچے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو صحیح خوراک نہیں ملتی ہے، ان کی نشوونما نہیں ہوتی ہے، وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر 50% وہ لوگ ہیں کہ جن کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا ہے، اور میں نے پہلے کہہ دیا 2 کروڑ 62 لاکھ بچے، پولو جیسے بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، وہ گلی کوچوں میں ہے، وہ خاک کے اندر رزق چاندتے ہیں، خاک کے اندر اپنی رزق کماتے ہیں، اور اس صوبے کے اندر 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور آپ کی اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر بچوں کی تعداد 42 لاکھ ہے، لیکن 42 لاکھ میں 10 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہے۔ اس لیے آپ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں، کیونکہ نوجوانوں آپ اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور آئیے ہم ہسٹری میکرز بنے، خود تاریخ کا قصہ نہ بنے بلکہ تاریخ خود بنائیں، اور تاریخ بننے کے لیے بدل دو نظام کا حصہ بنے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اور اس خوبصورت پروگرام پہ اپنے بھائی اور دوست سعید اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بچیوں کو جنہوں نے جیتا ہے، جنہوں نے انعام جیتے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو نہیں جیتے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے، کوئی ہارتا نہیں ہے، سپورٹس کے اندر کوئی ہارتا نہیں ہے، سب جیت جاتے ہیں، جو رنر اپ آتا ہے وہ بھی جیت جاتا ہے، جو ونر ہوتا ہے وہ بھی جیت جاتا ہے، جو مقابلے کے اندر جاتا ہے وہ بھی جیت جاتا ہے، اس لیے آپ سب نے جیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔